ناظرین، جس طرح آج کل پولیس ملازمین پہ حملے ہو رہے ہیں، ان کی وردیاں پھٹ رہی ہیں، اور پھر 780 کے مقدمات درج ہو رہے ہیں۔ آج بھی ایک ایڈوکیٹ ہیں، شیر افضل، پی ٹی آئی کے ہیں، اور عمران خان صاحب کے بہت سے مقدمات میں وہ پیش ہوتے ہیں۔ کل انہوں نے ایک پولیس کانسٹیبل کو جو پلین کلوتھس میں تھا اور ان کا پیچھا کر رہا تھا، ان سے ان کی پھر لڑائی ہو گئی اور اسے مارا گیا اور مقدمہ درج کر دیا جی پولیس کانسٹیبل کی طرف سے۔ اور اس پہ گاڑی چڑھانے کی کوشش بھی کی گئی، حالانکہ وہ سی سی ٹی وی فوٹیج ہے، اس میں کہیں ایسا نظر نہیں آ رہا کہ جی اس پہ گاڑی چڑھانے کی کوشش کی گئی۔ تو مجھے ناظرین ایک واقعہ یاد آ گیا اس سے، کہ جس طرح پولیس کی وردیاں پھٹ رہی ہیں، ایسے تو ویل کی قمیضیں نہیں پھاٹتی یار، جس طرح پولیس کی وردی پج بھی رہی ہے اور پھاٹ بھی رہی ہے۔ میں 1984 میں ڈی کورس کے لیے تھانہ یزمان پہ تعینات ہوا، اور ایس ایچ او تھے میرے مار عبد الرحمان سیال پہلے، اس کے بعد چودھری ظفر اللہ وڑیچ تھے ایس ایچ او، انسپیکٹر رینکر تھے، اور میں کیونکہ مجھے کام وام کرنے کا شوق تھا، لیکن انہیں میری وہ یونیفارم اچھی اور اچھے کپڑے پہننا، پرفیوم لگانا وہ پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ رینکر سٹائل تھی ان کی جو کانسٹیبل سے آتے ہیں، اور میں ظاہر ہے یونیورسٹی سے نکلا ہوا، اور پھر مار عبد الرحمان سیال صاحب کی میرے ساتھ بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ۔ خیر وہ جی میں نے منشیات کا ایک ریڈ کیا، وہاں ایک ملنگ نامی تھا، یہ اس بازار میں جو مین یزمان بازار ہے اس میں بیٹھ کے وہ افیون بیچا کرتا تھا، چرس بیچا کرتا تھا۔ ناظرین اس پہ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی ریڈ کیا لیکن مجھے ناکامی ہوئی، لیکن اس دن سے میں نے پھر عہد کر لیا کہ جب بھی ریڈ پہ جانا ہے، پولیس ملازمین جو ساتھ والے ہیں ان کو نہیں بتانا کہ آپ کدھر جا رہے ہیں۔ اور وہی کیا، میں نے کسی کو نہیں بتایا، اور میں نے جا کے ریڈ کیا اور مجھے آدھا کلو افیون مل گئی۔ ملنگ کو میں نے پکڑ لیا، مقدمہ درج کیا، اور اگلے دن ہم نے ریمانڈ جسمانی لینے بھاولپور جانا تھا۔ ریمانڈ اس وقت تحصیل نہیں تھی، اور یہ بھاولپور ہم ملزمان کو لے کے جاتے تھے، گاڑی بھی نہیں تھی تھانے کی، ایک گاڑی ہوتی تھی شاید پرانی سی، وہ بھی کھٹارا اینٹوں پہ کھڑی ہوئی تھی، اور ایک سزوکی وین تھی، ایک سیال نامی شخص تھا اس کی، اور وہ اکثر میرے پاس ہوتی تھی جی۔ میں نے 2 کانسٹیبل ساتھ لیے، وہ ملنگ کو ساتھ لیا، اور جاتے ہوئے مجھے ایک مثل دے دی گئی کہ جی ایک زرر کا مقدمہ ہے، اس کے ملزمان ہیں خیرپور ٹامے والی کے، تو آپ وہ جائیں اور وہ بھی انہیں گرفتار کر لیں، مدعی آپ کے ساتھ جائے گا۔ اب لالچ یہ ہوتا ہے ناظرین کہ اگر مدعی ساتھ جاتا ہے تو ظاہر ہے پیسے مدعی خرچ کرتا ہے۔ اب اس گاڑی کا پیٹرول بھی میں نے بھروانا تھا، اس کو کرایہ بھی دینا تھا سیال کو، اور میں نے کہا جی ٹھیک ہے مدعی ساتھ بیٹھ جائیں، میں پکڑ کے لے آؤں گا، کون سا مسئلہ ہے۔ میں بھاولپور آیا، اس کو پیش کیا مجسٹریٹ کے، ملنگ کو ریمانڈ لیا 3 دن کا جسمانی، ہتکڑی لگائی، اور ہم لوگ بھاولپور سے روانہ ہو گیا جی خیرپور ٹامے والی کی طرف۔ اب مجھے وہ دریائی علاقہ تھا کچھ، مجھے ایگزیکٹ جگہ کا نام نہیں ہے یاد۔ ہم وہاں پہنچے، مدعی ساتھ تھا، مدعی کے 2 بندے اور بھی ساتھ تھے۔ اب یہ زرر کے مقدمات یا اغوا کے مقدمات ناظرین ایسے ہوتے ہیں کہ اگر اس میں مدعی ساتھ جاتا ہے اور انہیں جا کے گرفتاری میں وہ مدد کرتا ہے یا نشاندہی کے لیے حالانکہ ہم لے کے جاتے ہیں، تو جو سامنے والے ہیں وہ اسے اپنی بےعزتی تصور کرتے ہیں کہ فلانا بندہ لے کے آیا ہے پولیس کو ہمارے گھر پہ، اور وہاں لڑائی کا شدید اندیشہ ہوتا ہے۔ اب بھی ایسا ہوتا ہے، احتیاط کیا جاتا ہے کہ جی کوئی مدعی کو آپ ساتھ لے کے نہ جائیں، اگر خرچے کے لیے لے بھی جانا ہے تو اسے پھر پیچھے رکھیں تاکہ کوئی ایسی بات نہ ہو۔ اچھا ناظرین، میں جو ہی گاڑی ابھی رکی نہیں تھی، وہ جو مدعی صاحب تھے پیچھے، انہوں نے جمپ کیا اور دوڑ کے ان کے جو ملزمان تھے، کیونکہ وہ بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے، ان کے گھر میں گھس گئے۔ اب جیسے گھر میں گھسے ناظرین، تو وہ جو بھاگنے والے لوگ تھے وہ بھی اکٹھے ہو گئے، عورتوں نے وہ بڑے بڑے وہ سرائکی میں کہتے ہیں جی جھانبے، انہوں نے وہ اٹھا لی اور مزاحمت شروع ہو گئی۔ اب میرے پاس اس وقت یونیفارم تو تھی، اور ساتھ میں 455 بور کا ایک پسٹل ہوتا تھا ناظرین، وہ کم از کم 10 کلو کا پسٹل ہوتا تھا۔ جن حضرات نے 455 بور کا پسٹل دیکھا ہے، اس کی اتنی موٹی گولی ہوتی تھی، اور وہ اگر ہم سائڈ سے لگاتے تھے تو اندر سے ہمیں وہ لگانی پڑتی تھی
کراس بیلٹ تاکہ وہ اس کو سنبھال کے رکھے. وہ ورنہ بندہ یوں ہو کے پھرتا تھا. اگر پتلے دبلے پتلے پولیس افسران تو احتیاط کرتے تھے, اسے نہیں لگاتے تھے, اتنا بھاری ہوا کرتا تھا. لیں جی وہاں کھپ پڑ گئی. اب خان صاحب کا بھی گھیراؤ ہو گیا. میں نے پسٹل نکالا اور ڈرانے کی بڑی کوشش کی. ایک دو ہوائی فائر بھی کیے میں نے یوں پسٹل سے, بلکہ وہ ریوالور ہوتا تھا. ریوالور ہوتا تھا, پسٹل نہیں ہوتا جس میں وہ چرخی گھومتی ہے. 405 پسٹل جو ہوتا ہے اس میں میگزین لگتی ہے اور وہ 30 بور کا ہوتا ہے اور 9mm کا ہے. لیکن یہ جو ریوالور ہوتا ہے وہ 32 بور کا ہوتا ہے, 455 بور کا ہوتا تھا پہلے. ویبلے کا ایک بڑی لمبی نال ہوتی تھی. ناظرین ایک فائر بھی کیا لیکن وہ نہیں گھبرائے اور انہوں نے میرے ہاتھ سے پسٹل چھیننے کی کوشش کی. میں نے خیر بڑی مشکل سے پسٹل کو بچایا. بندہ ہم سے کوئی پکڑا نہیں گیا. مدعی کو مار پڑی بڑی. وہاں میرے جو ملازم تھے ان کو بھی ایک کو مار پڑ گئی. ہم پسپا ہوئے جی اور ویگن میں بیٹھے اور بے عزت ہو کے واپس آ گئے. اب بےزتی بڑی ہو گئی تھی. موبائل فون تھا نہیں, ان دنوں نہیں ہوتے تھے موبائل فون. بےزتی ہو گئی. اب بےزتی کے بعد میں نے کہا جی جا کے میں ٹیلی فون پہ بات کروں اپنے SHO سے. اور ساتھ ہی میں پھر ناظرین خیرپور ٹامے والی تھانہ جو متعلقہ تھانہ تھا جس پہ ہم نے رپٹ بھی لکھی تھی پہلے جا کے, ہم اس پہ چلے گئے جی. اور وہاں SHO تھے جی ملک نصیر امان صاحب. ملک نصیر امان صاحب بعد میں انہوں نے جب ہم یزمان کیس میں گرفتار ہوئے تو انہوں نے آفر کی تھی, کھلی آفر کی تھی کہ یہ ملزمان یعنی میں چودھری ظفر اللہ ہمیں دے دیں, میں تو ان سے سر اور بازو دھڑ برآمد کر دوں گا. سر اور بازو, کیونکہ دھڑ تو لاش کا مل گیا تھا جس یزمان کیس میں میں گرفتار رہا. اور بڑے تگڑے وہ انسپیکٹر تھے ملک نصیر امان, بعد میں DSP ریٹائر ہوئے. تو ملک نصیر صاحب وہاں SHO تھے. میں گیا, میں نے ساری اپنی سنائی. حالت ہماری خراب تھی اور مٹی ظاہر ہے وہ دریائی علاقہ تھا تو انہوں نے ہمیں دلاسا دیا. انہوں نے کہا جی رکو میں نہ دی ایسی کی تیسی کرنا. اور ناظرین اس کے بعد وہ جو تھے ملک نصیر امان صاحب نے کچھ اپنی ملازمین بھیجے اور انہوں نے جا کے ان کا مال مویشی لے آئے اور انہیں کچھ بندے بھی پکڑ کے لے آئے. اب میں نے ادھر ادھر سے بڑے مشورے کیے, بیٹھ کے لمبی چوڑی تحریر بنائی, مزاحمت کی کہ جی اس طرح میں گیا, میں ریڈ کرنے آیا, میں نے رپٹ لکھی. وہاں جا کے میں نے جب ریڈ کرنے گیا تھا انہوں نے جو وہی وردی پھاڑنے والی بات جہاں سے شروع ہوئی تھی, ویل والی قمیض جو ہے وردی ہمیشہ پولیس کی پھٹتی ہے. تو میں نے کہا یار وردی تو نہیں پھٹی. تو انہوں نے کہا یار یہ وردی پھاڑنا بڑا ضروری ہوتا ہے, اگر آپ وردی پھاڑیں گے FIR میں تو بڑا خوفناک جرم لگتا ہے. تو ناظرین میں نے وہ لکھا اسی طرح جی, وردی پھاڑی, حملاور ہوئے, فلاں ہوئے, جیسے کہ وہ تحریر بنا کے میں SHO صاحب کے سامنے رکھ دی, ملک نصیر امان صاحب کے سامنے. اب ملک نصیر امان صاحب کا موڈ, رات ہم ادھر ٹھہرے جی, مقدمہ درج نہیں ہوا. اور اگلے دن ملک نصیر امان صاحب کا موڈ ہی چینج ہو گیا. انہوں نے کہا نہیں یار یہ تو بڑی بےزتی ہوتی ہے, آپ پہ ساری زندگی کے لیے دھبا لگ جائے گا یا آپ لوگوں نے کوٹ کھائی ہے. حالانکہ مجھے کوٹ تو نہیں پڑی تھی, کوٹ تو کچھ کانسٹیبلز کو پڑی تھی اور مدعیوں کو پڑی تھی, زخمی بھی تھے وہ مدعی بیچارے. تو انہوں نے کہا نہیں جی یہ بڑی بےزتی والی بات ہے اور فار ایور زندگی بھر آپ پہ جو ہے اس پہ ہو جاتا ہے, دھبا لگ جاتا ہے, تو آپ مہربانی کریں تو نہ دیں یار پرچہ کوئی نہیں. تو بعد میں ناظرین میں بڑا شرمندہ ہوا اور واپس آ گیا. لیکن مجھے پتہ چلا کہ خاصی ہینڈسم اماؤنٹ لی گئی تھی اس میں, اور انہیں ڈرا دھمکا کے, جیسے مجھے ڈرا دھمکا کے SHO صاحب نے واپس بھیجا, اسی طرح ڈرا دھمکا کے انہوں نے وہ جو لوگ تھے انہیں بھی کہا بھی تم نے ہو یزمان سے آئی تھی پولیس, ان کو مارا آپ لوگوں نے, ریڈ کرنے آئے تھے. تو وہ یہ جو ایریاز ہیں, حاصل پور ہے, خیرپور ٹامے والی ہے, یہاں گردیزی صاحبان ہیں, پیرزادے صاحبان ہیں, کچھ اور بھی ہیں, تو وہ سارے فوری وہاں بڑی معقول جو ہے وہ خدمت ہو جاتی ہے SHO کی. تو ناظرین یہ تھا ایک قصہ, اس سے یاد آیا کہ جی وردی پھٹ گئی. اور آج کل کیونکہ وردیاں بڑی پھٹ رہی ہیں, میں نے کہا جی ایک دفعہ میرے ساتھ بھی ہوا تھا, حالانکہ مجھے کچھ نہیں ہوا تھا, نہ ہی ہماری وردی پھٹی تھی, لیکن وہ اس سے مجھے یاد تھا تو میں نے آپ سے قصہ شیئر کرنا مناسب سمجھا. بہت بہت شکریہ جی.